السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر 1943 عیسوی کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والے اس فرزند نے عالم اسلام کے افق پر کس چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی سب کی چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ پاکستان بننے سے 4 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث قربانیان پاکستان اور بعد ازاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے گھر میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد تقی عثمانی کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا جس کی چمک سے آج پوری دنیا کی علمی محفلیں پر رونق ہیں۔ اگرچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن اپنی خدمات میں وہ اپنے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے بھی بہت آگے ہیں۔ اور اگر حقیقت حال کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت اہل حق میں ان کی ٹکر کی کوئی دوسری علمی شخصیت پاکستان کیا پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ 7 بر اعظم میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ میں یہ ایک واحد شخصیت ہیں جن کی بات پر عرب و عجم اور دنیا جہاں میں پھیلی امت سر تسلیم خم کرتی ہے، اور ہر مشکل کی گھڑی میں امت کے طبقات کی پہلی اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ افریقہ میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے سے متعلق کیس چل رہا تھا اور عدالت میں دلائل دینے تھے، تو افریقہ کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں اس مقصد کے لیے جس ہستی کی طرف نظر گئی وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تھے، جو افریقیوں کی دعوت پر افریقہ گئے اور کورٹ میں اپنے دلائل سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے میں کامیاب رہے۔ مشرق سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک اور ناروے سے لے کر جنوب کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی پوری امت جس کو اپنا متفقہ مفتی اعظم مانتی ہے اور جس کے فتاووں کو حرف آخر کا درجہ دیتی ہے، وہ ہیں مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب وہ ہستی ہیں جسے سعودی عرب عرصہ دراز سے نیشنلٹی دے کر مستقل سعودی شہریت اور رہائش کا اصرار کر رہا ہے، مگر یہ درویش اپنی مٹی سے محبت کا قرض چکانے کے لیے حرمین کا پڑوس چھوڑے ہوئے ہے، جسے اپنے ملک کے حکام نے بھلے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ نہ دیا ہو، مگر اردن کے بادشاہ نے ان کی دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا۔ صرف اسلامی دنیا کے حکمراں نہیں بلکہ برطانیہ یعنی انگلینڈ کے سابقہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے لے کر شمالی لاطینی امریکہ کے صدور تک مفتی تقی صاحب سے وقت لے کر ان سے اسلام کے نظام معیشت پر آگاہی لیتے ہیں اور اپنے سودی نظام کے مقابلے میں اپنے یہاں اسے نافذ العمل کروانے کے لیے مشورے لیتے ہیں، جنہیں خطابات کے لیے صرف پاکستان یا دیگر ممالک کے مدارس سے ہی دعوت نامے نہیں ملتے، بلکہ دنیا کی نامور اور مشہور زمانہ یونیورسٹیوں سے لے کر ورلڈ اکنامک فورم جیسے عالمی فورمز پر معیشت کے موضوع پر خطاب اور آگاہی پروگراموں کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ 150 سے زائد عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر مبنی کتابوں کا علمی خزانہ امت کو لکھ کر ہدیہ کر چکے ہیں، اور یہ کوئی 150 کتابچے نہیں بلکہ ایک کتاب کئی جلدوں پر محیط ہے، اور ہر جلد میں ہزاروں صفحات ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کے شریعت ایپلٹ بینچ کے کم و بیش 20 سال چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور اس دوران کئی تاریخی اور یادگار فیصلے صادر فرما چکے ہیں، جن میں ربا یعنی سود کے خلاف تاریخی فیصلہ عدالتی فیصلوں کے ماتھے کے جھومر کے طور پر تا قیامت چمکتا دمکتا اور یادگار رہے گا۔ سود سے لتھڑی ہوئی آلودہ بینکاری کے مقابلے میں دنیا کو سود سے پاک اسلامی اصولوں پر مبنی بینکاری کا مکمل نظام لکھ کر دے چکے ہیں۔ نوٹ: موجودہ اسلامی بینکاری کے نام سے مشہور بینک ان کے بتائے ہوئے نظام پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اس میں مفتی صاحب کا کوئی دوش نہیں، انہوں نے مکمل نظام مرتب کر دیا ہے۔ اب اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی بینکوں کو مفتی تقی صاحب کے مروج کردہ اصولوں پر چلانے کے لیے قانون سازی کریں۔ اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس میں مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں، اور یہ واحد اسلامی مصنف ہیں جنہوں نے آسان ترجمہ قرآن کو زمین کی بجائے فضا میں لکھ کر عالم اسلام میں ایک نئے ریکارڈ کا اضافہ کیا۔
3 جلدوں پر مبنی آج تک لکھے گئے تراجم قرآنیہ میں سب سے سلیس، با محاورہ اور شستہ اردو سے مزین خوبصورت آسان ترجمہ قرآن سارے کا سارا اپنے عالمی اسفار کے دوران جہاز کی پرواز میں لکھا اور یوں ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر گئے۔ ان سے پہلے چند لوگوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا، مگر وہ لوگ چونکہ باقاعدہ مولوی اور عربی پر اتنی مہارت نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے قرآن کے اردو تراجم کو انگریزی میں نقل کیا تھا، اس لیے ان انگریزی تراجم میں وہ چاشنی نہ تھی۔ اس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب وہ پہلے عالم دین ہیں جنہیں بذات خود عربی پر مادری زبان جیسا عبور تھا اور انگریزی میں بھی مہارت تامہ حاصل تھی۔ یوں دونوں زبانوں پر مکمل عبور کی وجہ سے ان کا لکھا گیا انگریزی ترجمہ قرآن پاک آج یورپ کے مسلمان کی متاع عزیز بنا ہوا ہے، اور بلا شبہ اردو کی طرح انگریزی میں بھی ان کے جیسا ترجمہ قرآن دوسرا نہیں ملتا۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے والے اور اسے ذریعہ آخرت بنانا کوئی مفتی تقی عثمانی سے سیکھے کہ جہاز کے پرواز کے دوران کے وقت کو بھی ضائع ہونے سے بچایا اور اردو کا سب سے خوبصورت مستند با محاورہ آسان ترجمہ قرآن لکھنے جیسے خوبصورت کام میں لگا کر ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ سن 2009 میں PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریولنگ کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس پر PIA نے انہیں بطور اعزاز عمر بھر کے لیے PIA پر سفر کرنے کی صورت میں ان کو 1/3 یا آدھے کرائے میں سفر کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ دیگر 4 زبانوں عربی، انگریزی، فارسی اور اسپینش پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں، خاص کر عربی اور انگریزی میں بہت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے اردو سے زیادہ عربی اور انگریزی کے بیانات سے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کن کن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں یا ابھی تک فائز ہے، ان کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ فی الحال کن عہدوں پر فائز ہیں، سب سے پہلے ان کو ملاحظہ کیا جائے۔ نمبر 1 چیئرمین شریعہ بورڈ آف اسٹیٹ بینک پاکستان۔ نمبر 2 نائب محتمم اور شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی۔ نمبر 3 چیئرمین انٹرنیشنل شریعہ اسٹینڈرڈ کونسل اکاؤنٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن بحرین۔ نمبر 4 مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ الاسلامی اکیڈمی جدہ سعودی عرب۔ نمبر 5 آرگن آف آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC۔ نمبر 6 ممبر رابطہ عالم اسلامی فقہ اکیڈمی مکہ سعودی عرب۔ نمبر 7 مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ الاسلامی اکیڈمی جدہ سعودی عرب، اسپانسر OIC۔ نمبر 8 چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان۔ نمبر 9 چیئرمین شریعہ بورڈ سینٹرل بینک بحرین۔ نمبر 10 چیئرمین شریعہ بورڈ ابوظہبی اسلامی بینک UAI۔ نمبر 11 چیئرمین شریعہ بورڈ میزان بینک لمیٹڈ کراچی پاکستان۔ نمبر 12 چیئرمین شریعہ بورڈ انٹرنیشنل اسلامک ریٹنگ ایجنسی بحرین۔ نمبر 13 چیئرمین شریعہ بورڈ پاک کویت تکافل کراچی۔ نمبر 14 چیئرمین شریعہ بورڈ پاک قطر تکافل کراچی۔ نمبر 15 چیئرمین شریعہ بورڈ JS انویسٹمنٹ اسلامک فنڈر کراچی۔ نمبر 16 چیئرمین شریعہ بورڈ JS اسلامک پینشن سیونگ فنڈر۔ نمبر 17 چیئرمین شریعہ بورڈ عارف حبیب انویسٹمنٹ پاکستان انٹرنیشنل اسلامک فنڈ کراچی۔ نمبر 18 چیئرمین انویسٹمنٹ فنڈر بحرین۔ نمبر 19 ممبر متحدہ شریعہ بورڈ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ سعودی عرب۔ نمبر 20 ممبر شریعہ بورڈ گائیڈنس فائنینشیل گروپ USA۔ ماضی میں جن عہدوں پر آپ فائز رہ چکے ہیں ان کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ جسٹس فیڈرل شریعہ کورٹ آف پاکستان 1980 تا مئی 1982۔ چیف جسٹس شریعت ایبلٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان 1982 تا مئی سن 2002۔ چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان 1991۔ ممبر سینڈیکیٹ یونیورسٹی آف کراچی 1985 تا 1988۔ ممبر بورڈ آف گورنمنٹ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد 1985 تا 1989۔
ممبر انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آف اسلامک اکنامکس 1985 تا 1988، ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی 1977 تا 1981، ممبر بورڈ آف ٹرسٹیز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سن 2004 تا سن 2007، ممبر کمیشن آف اسلامائزیشن آف اکانومی پاکستان۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو صرف مسلم ہی نہیں بلکہ دنیا جہاں کے تعلیم یافتہ اور باشعور لوگ بہت عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ضیاء الحق مرحوم نے ان کی صلاحیتوں کا معترف ہو کر انہیں سپریم کورٹ کی شریعت ایبلٹ کا چیف جسٹس لگایا تھا۔ مفتی تقی صاحب کی تعریف میں دیوان بھی لکھ دیے جائیں تو وہ بھی کم ہے۔ بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ اگر آج کی دنیا میں اقبال کے شعر کی کوئی زندہ مثال ہے تو وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اقبال اپنی قبر سے اٹھ کر دوبارہ سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے یہ شعر کہہ رہے ہیں: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ معزز سامعین، یہ ایک ایسی شخصیت جس کو عہد ساز شخصیت کہہ دیا جائے تو بعید نہ ہوگا۔ ہم نے آپ کے سامنے مفتی صاحب کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔